فات صاحب ایک بات اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے پاس آؤں, مجھے یہ جو زبیر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اگلا الیکشن اور اس وقت ابھی تک کسی نے نہیں توڑی یا پارٹی ٹوٹی نہیں اور وہ کھڑی رہی, اتنے برے حالات میں بھی کھڑی رہی, تو کیا یہ بات ایسے ہی اس کو لے لیا جائے کہ واقعی پارٹی میں بڑی اسٹرینتھ تھی پی ایم ایل این میں اس لیے وہ ٹوٹی نہیں؟ دیکھیے پارٹی میں بالکل اسٹرینتھ تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے 3-4-5 سال جس طرح کا دباؤ پی ایم ایل این نے برداشت کیا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ماضی میں نے دیکھا بھی ہے کہ جب اتنا بڑا ایک دباؤ آتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس جماعت نے سرپرائز کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی کو جیت ہوئی اس کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے بہت سارے منسٹر نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہ پارٹی آج گئی کل گئی, وہ نہیں ہوا. لیکن اس کی ایک بڑی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ شروع میں پی ٹی آئی کے پیر نہیں جم رہے تھے اور جتنے پی ٹی آئی کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی, اتنا زیادہ پی ایم ایل این کو لگ رہا تھا کہ یار یہ تو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, فیل باری ہماری آ رہی ہے. تو اگر کوئی سوچ بھی رہا تھا کہ وہ پارٹی سے ہٹے, اس نے کہا اب میں کدھر جاؤں گا, مشکل وقت تو میں نے گزار لیا ہے. اچھا اس کے بعد جیسے ایسے 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 2.5 سال گزرے, تو یہ ہوا کہ جناب پنجاب میں تو پی ایم ایل این اب بالکل جو ہے وہ سب سے اس کا ٹکٹ زبردست ہے. تو جو وہاں کا پی ٹی آئی کا جو پی ایم ایل این کا جو الیکٹو ہے اس نے کہا یار 23 میں تو ہمارا الیکشن ہے, تو اب تو کہیں نہیں جانا. ٹھیک ہے, ایشو اب ہوا ہے کیونکہ اس باری ابھی پچھلے چند ہفتوں سے یہ سوال اٹھنا شروع ہوا ہے جو پہلے نہیں اٹھ رہا تھا کہ کیا 23 میں پی ایم ایل این واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی. بیکاز یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, جو جھگڑے ہو رہے ہیں, جو ایک ہوا چل پڑی ہے, اور جو وہ الیکٹیبل جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے تھے, یہ وہ الیکٹیبلز تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی 23 تو ہے ہی ہمارا. لیکن وہ اب وہ they are thinking اب یہ سوال پارٹی میں ہو رہا ہے کہ کیا 23 ہمارا ہے, اور اگر 23 ان کا نہیں ہے تو بہت سارے جماعت میں جو پچھلے 4-5 سال سے مارے کھا کے رکے ہوئے تھے اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے, کل کو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایسا ہی رہا اور اگر 23 میں نون لیگ کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی تو پیپلز پارٹی بالکل گین کرے گی. آپ کو پیپلز پارٹی کی سیاست نظر آ رہی ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے دے آر پلینگ اسمارٹ پالیٹکس. وہ نظریاتی سیاست نہیں کر رہے, وہ اقتدار کی سیاست کر رہے ہیں, اور وہ گین کر رہے ہیں. پنجاب میں اگر انہوں نے کچھ بہتری کر لی, میرا خیال ہے جس طریقے سے انہوں نے کراچی میں لگایا ہے ان کو مرتضیٰ وہاب کو, اٹس اے اسمارٹ موو. تو وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے, پیپلز پارٹی گین کر رہی ہے. بٹ ناز بلوچ صاحبہ, آپ اپنے اگلے الیکشن میں آپ اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں ایز ڈائریکٹ اپوزیشن ٹو پی ٹی آئی, اور آپ اپنے آپ کو اپنی ایز اے جماعت ایز این الٹرنیٹیو پیر کے طور پہ پیش کرتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پی ایم ایل این سے زیادہ کامیاب ہوں گے اگلے الیکشن میں؟ بالکل منیب, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا کہ عوام جو ہے وہ سب سے بہترین جج ہوتی ہے, اور عوام جب اپنا ووٹ ڈالنے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیا میں ووٹ ان کو دے رہی ہوں جو میرے لیے آواز اٹھاتے بھی ہیں, کھڑے بھی ہوتے ہیں ملک میں, یا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ ملک سے غائب ہو جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کی ایک ٹریک ریکارڈ ہسٹری رہی ہے کہ ہم نے ملک میں رہ کر ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے ہر چیز کو فیس بھی کیا ہے. ہم نے سیاسی حکومتی جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ بھی بکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اچھا میں آپ کو بتاؤں اچھا آپ پنجاب کی بات سنیں تو پنجاب کی عوام کیا یہ نہیں دیکھ رہی کہ جس پی ڈی ایم میں بیٹھ کر عدم اعتماد کے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے, اور پی ڈی ایم میں عدم اعتماد کی نہ لانے کے اوپر جس طرح کے بیانات داغے گئے, اور جس طرح کی آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی جانب سے دھڑے بندیوں کا جو کھل کے شاخسانہ سامنے آیا, تو پھر کیا وجہ تھی کہ آج تک جو ہے وہ عدم اعتماد پنجاب میں کیوں نہیں لے کر آتے یہ وزار صاحب؟ کیوں پنجاب کے عوام کی اس وقت مشکل گھڑی میں کیوں ان کی آواز بن کے عدم اعتماد پنجاب میں یہ لے کر آ رہے ہیں؟ تو عوام تو سب دیکھ رہی ہے کہ آپ کی جماعت کے قائد ملک سے باہر ہیں, اور وہ آپ بقول ان کے کہ انہوں نے اکیلے نہیں چھوڑا, اکیلے چھوڑ دیا اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی اور لوگوں کو بھی. زرداری صاحب نے نہیں چھوڑا, از ویری مچ ہے. دوسرا, جب آپ کو موقع تھا آپ کے پاس کہ آپ بزدار صاحب کی حکومت کو فارغ کراتے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو ایسی صورتحال میں آپ کا ووٹر سپورٹر تو بس پھر کیا سوچے گا اگلے الیکشن میں آپ کو ووٹ دینے سے پہلے؟ میرا خیال ہے یہی تو ڈفرنس اس دفعہ ہم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے کہ ایک وقت تھا, اور پیپلز پارٹی کی خود ناز بلوچ اس چیز کا ذکر کر رہی ہیں, اور پہلے بلاول نے اور سب نے ذکر کیا ہے کہ گرا سکتے تھے پنجاب میں حکومت, تو ہم نے کیوں نہیں گرائی.
اگر ہم گراتے پنجاب میں تو اس کا ایک نیچرل فال آؤٹ ہوتا ہے اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ ایک, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں انٹرنلی, آپ اگر ہماری میٹنگز میں اور لوگوں کی باتیں سنیں, بٹ سر آئینی طریقے سے گراتے نا, اس میں غیر آئینی کیا ہوتا سر؟ اسٹینڈرڈ پالیٹکس غیر آئینی کی بات نہیں ہے, پھر کمپرومائزز کرنے پڑتے, جوڑ توڑ کی سیاست کرنی پڑتی, پھر آپ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے. پی ایم ایل کیو تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو ہر وقت حکومت میں ہی ہونا ہوتا ہے. تو بالکل ایک, جب آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں تو تھوڑی سی مشکلات ضرور ہوتی ہیں پاور پالیٹکس کے حوالے سے, بٹ جب تک عوام ہمارے ساتھ ہے, اگر ہم سمجھیں گے. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, جو فہد نے کہا تھا کہ 2 سال یا 2.5 سال تک لڑکھڑا رہے تھے پی ٹی آئی, آئی کین ایشور ہم, پلیز وہ پرسیپشن جو مرضی کریٹ کر دیں کہ جی ہم نے بڑی زبردست اصلاحات ہو گئی ہیں, یا اصلاحات والے منسٹر بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں, ڈاکٹر نصرت حسین, مطلب پی ٹی آئی از گوئنگ نو ویئر ان ٹرمز آف پرفارمنس, ان ٹرمز آف ڈیلیوری. اور اس کا ایک سب سے بڑا ایگزامپل فہد, پلیز چینی کی پرائسنگ ہے یا آٹے کی پرائسنگ ہے, الٹے لٹک گئے ہیں, نہیں کر سکتے. اور یہ بنیادی چیز ہوگی جو فیصلہ کرے گی عوام کے لیے چینی کی پرائس کیوں نہیں یہ کم کر سکتے. دیکھیں اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, آپ کو نظر آئے گی. دیکھیں الیکشنز کا بھی ایک آپ کے سامنے ہے. باقی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے ہیں, ہم نے اکیلے اپنے زور پہ مضبوط ہوگی, الحمدللہ اپنی پرفارمنس پہ ہم ہوں گے. دوسری جو امپورٹنٹ بات میں آپ کے پروگرام میں کرنے لگوں, دیکھیں حالیہ الیکشن میں جو نے شکست ہوئی ہے سیالکوٹ میں, سنیں زبیر صاحب اپنے سیالکوٹ کے لوگوں کو بچا لیں بلکہ روک لیں. وہ تو الیکشن نتائج آنے کے بعد ہم سے رابطے میں ہیں سیالکوٹ کے جو آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو نظر آنا شروع ہو گیا کہ پٹرا ہو گیا نون لیگ کا. اور آپ دیکھیں گے, دیکھیں لمبی اپوزیشن نہیں کوئی کاٹ سکتا. ابھی آپ جو بات آصف صاحب ہیں, آپ کیوں تو بڑے ان کے مسائل ہیں, وہ اب لگ شو کر لیں گے اس پہ. تو میں نے تو آپ کو اشارہ دے دیا ہے, روک سکتے ہو تو روک لو. سیالکوٹ میں آپ کے لوگ آنے کو تیار ہیں, وہ ابھی کرتے ہیں جب پروگرام ختم ہوتا ہے, آپ کو بتا کے جاؤں گا. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, زبیر صاحب کی تو اپنی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے, یہ تو ہلکے کی پالیٹکس نہیں کرتے. کوئی بھی لمبی اپوزیشن برداشت نہیں کر سکتا. ووٹر سپورٹر کے کام ہوتے ہیں, تھانہ کچہری, وہ جب دیکھیں گے اگلے الیکشن میں بھی یہ نہیں ہے, انہوں نے اڑنا ہی ہے. چلے وہ اب اڑتے ہیں یا پارٹی میں رہتے ہیں, اور مسلم لیگ نون اپنا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ کیا رکھتے ہیں.